یہ دور فتنوں کا دور ہے اور فتنے اندھیری رات کی طرح چڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ اہل پاکستان اس دور میں شدید ترین فتنوں سے بھرے ہوئے ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتا ہے، کئی بوڑھے باپ اپنے بچوں کے سہاروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، کئی مسلمان اپنے سہاگوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں خون کی ندییں نہیں بہہ رہی؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں ماتم برپا نہیں ہے؟ لیکن ایک عقل مند سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اہل ایمان اتنا کیوں پس رہے ہیں؟ اہل اسلام اتنا کیوں کٹ رہے ہیں؟ یہ ظلم کی چکی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کیوں پیس رہی ہے؟ لوگوں، مختصر ترین بات، اس کا بنیادی جرم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو بھلا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اللہ عز و جل کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ قبروں پہ سجدے ہیں، درگاہوں کا طواف ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ 7 شریف سندھ میں لال شہباز قلندر کا دربار ہے۔ رب محمد کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں پر اللہ کے گھر کے مقابلے پر طواف کیے جا رہے ہیں، جہاں پر مینا میں جمرات کے مقابلے پر انہوں نے بھی اپنے لیے رمی جمرات کا الگ سسٹم بنایا ہے۔ جس طرح اہل ایمان بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا آ کر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اہل شرک نے اپنی قبروں اور درگاہوں پہ حج کے مرکز بنا رکھے ہیں۔ اور اللہ کی قسم جب تک یہ شرک کا بازار گرم رہے گا، جب تک ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا ہوتی رہے گی، جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے کی پیشانی ان درگاہوں پہ ذلیل ہوتی رہے گی، رب محمد کی قسم امن کبھی نہیں ملے گا۔ امن چاہتے ہو، امن کی تمنا ہے، امن کی تلاش ہے، اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس کا علم حاصل کیجئے، اس کی دعوت کو عام کیجئے اور مجھے کہنے دیجئے آج اللہ کے لیے ہر دعوت کو بھلا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سینے سے لگاؤ، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرو۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق اور مالک ہے، نہ کوئی رازق اور داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ داتا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے۔ اور یہ بھی کہنے دیجئے اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی قانون ساز ہے، نہ کسی کی حکومت، کسی کا آرڈر، کسی کا قانون اس دھرتی پہ نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ دھرتی بھی اللہ کی ہے، یہ بندے بھی اللہ کے ہیں۔ ہم نے اس دھرتی کو حاصل تو کر لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر، لیکن اس دھرتی پہ ہم لا الہ الا اللہ کو نافذ نہ کر سکے، نہ اللہ کی توحید کو نافذ کر سکے۔ درگاہ موجود ہیں، دربار موجود ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ان کے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں، ان قوانین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں جو قانون اللہ کی ذات کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکراتے ہیں، جو قرآن سے ٹکراتے ہیں۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے اپنے علاقوں میں اللہ کی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر لیتے ہیں، ان کے گھروں کو ہی مسمار کر دیا جاتا ہے۔ جب تک اللہ کی توحید میرا اور آپ کا پیغام نہیں بنے گی، جب تک اللہ کی توحید کو میں اور آپ سمجھے گی، اس کی دعوت لے کر نہیں اٹھیں گے، اس پیغام کو عام نہیں کریں گے، جب تک یہ پیشانیاں خالص ایک اللہ کے لیے نہیں جھکیں گی، اللہ کی قسم یہ فتنوں کا دور ختم نہیں ہوگا۔ امن، سکون، شانتی صرف ان کے لیے ہے جو توحید کے اندر خالص اور مخلص ہو جائیں، جو اللہ کی توحید کو پہچانیں، اس کا پیغام دیں۔ اور یاد کر لیجئے اہل ایمان، اپنی انگلیوں پہ گنا کرو کہ میں نے اللہ کی توحید کا پیغام کن لوگوں تک،
کس حد تک پہنچایا ہے، اور اس سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین کیجئے، توحید کا پیغام عام کرتا ہے، جو توحید کی دعوت کو سمجھتا ہے، جو توحید کی بنیاد پر رشتے ناطے کرتا ہے، دوستی اور نفرتیں کرتا ہے، وہ اہل حق ہے۔ اور جس نے توحید کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، جس نے توحید کی دعوت کو ترک کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حق کہلاتا بھی رہے، اللہ کی قسم وہ اہل حق نہیں ہے۔ اہل حق صرف وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کے تقاضوں کو مانتے ہیں۔ آخری بات اپنے استاد شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد قادیانی تھے، کالج کے اندر ان سے گفتگو جاری رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس استاد نے کہا کہ عبداللہ کیوں نہ کسی ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں، آؤ دعا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ اگر عبداللہ حق پر ہے مجھے اہل حدیث کر دے، اور تو کہ اللہ اگر قادیانی حق پر ہے تو مجھے قادیانی بنا دے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میرا استاد کچھ تو نیچے آیا۔ میں نے اپنے باپ نور محمد رحمہ اللہ سے کہا بابا بڑی خوشی کی بات ہے، آج میرا استاد اپنی سٹیج سے اتنا نیچے آ چکا ہے۔ اس نے کہا آؤ دعا کرتے ہیں، تو بھی دعا کر کہ اگر اہل حدیث حق پر ہیں تو میں قادیانی سے اہل حدیث بن جاؤں، اور تو دعا کر اگر قادیانی حق پر ہے تو میں قادیانی بن جاؤں۔ حافظ صاحب کہنے لگے میرے بابا نے بڑے غصے سے مجھے گھورا اور کہا بیٹے سب سے خطرناک تیر تیرے استاد نے آج مارا ہے۔ میں نے کہا بابا اس میں خطرناکی والی کیا بات ہے؟ کہا تیرے دل کو ڈگمگا دیا ہے کہ پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا وہ حق پر ہے۔ لوگوں اہل حق وہ ہیں جن کی پیشانی اللہ کے لیے جھکتی ہیں، اور وہ اہل شرک ہیں، وہ اہل باطل ہیں جو درگاہوں کا طواف کرتے ہیں، جو درباروں پہ حجویری کا قبہ بناتے ہیں، جو داتا کمپلیکس بناتے ہیں، وہ اہل شرک ہیں، وہ اہل کفر ہیں۔ ان سے دوستی کسی میدان میں نہیں ہو سکتی۔ جب اہل حدیث یوں اپنے مذہب میں کھڑا ہوگا انتم الاعلون، اللہ کی قسم اہل حدیث ہو تم غالب ہو جاؤ گے، اور جب تک آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے گا یہ ذلت کا دور باقی رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔